جی عزیز طلباء، امید ہے آپ جو ہے وہ تیاری اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے، اور میں نے آپ کے لیے جو لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم بیسک گرامر کا جو ہے وہ پہلا لیکچر سننے والے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم بنیادی جو گرامر ہے جو آپ کو بی ایس سی لیول پہ یا انٹر لیول پہ جو ہے وہ کام آئے گی، خاص طور پہ جن بچوں نے جن کی اسلامیت اختیاری ہے، اسلامیت لازمی ہے بی ایس سی میں، یا جن بچوں کی عربک ہے، چاہے وہ آپشنل ہے، چاہے وہ جو ہے وہ دوسری الیکٹیو ہے، تو اس میں یہ جو ہے وہ لیکچرز ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم گرامر کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہم آ چکے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جو بھی میں بول رہا ہوں وہ لفظ ہیں۔ لفظ کی جمع ہے الفاظ۔ تو لفظ جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے لفظ کی پہلی قسم ہے موضوع، اور دوسری قسم ہے محمل۔ موضوع اور محمل کی کو اگر میں وضاحت کروں تو میں کہہ سکتا ہوں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے پانی وانی پیا ہے، روٹی شوٹی کھائی ہے، تو اس کے اندر پانی جو ہے یہ موضوع ہے، اور وانی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ ہے محمل۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت سی مثالیں آ جاتی ہیں۔ روٹی شوٹی، اس میں شوٹی جو ہے وہ محمل ہے، پانی وانی، کھانا وانا، کھانا جو ہے وہ موضوع ہے، اور وانا جو ہے وہ محمل ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، موضوع کے آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کلمہ اور دوسرے کو کہتے ہیں کلام۔ تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو اکیلا ہو اور بامانی بھی ہو اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ تو کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بحث کریں گے فعل کے اوپر۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ورب۔ تو فعل ہوتا ہے جو کلمہ کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعل کی بہت سی قسمیں ہیں، تو وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن آج ہم فی الحال اسی پہ رہتے ہیں۔ فعل کی پہلی قسم ہے فعل کیا ہے؟ تو فعل کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ضربا، اس نے مارا، تو یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی کہ یہ دو مثالیں دی ہیں، آگے میں نے وغیرہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت سی فعل کی قسمیں ہیں۔ جی عزیز طلباء، تو اگر میں اب تک کی جو ہے وہ سمری آپ کو بتاؤں، تو سمری یہ ہے کہ ہم نے اب تک پڑھا ہے لفظ کے بارے میں۔ لفظ کیا ہے؟ جو میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں وہ لفظ ہیں، اور لفظ کی دو ٹائپ ہیں، موضوع محمل۔ پھر موضوع کی آگے قسمیں ہیں دو، کلمہ کلام۔ بامانی بات کو کلمہ کہیں گے، کلمہ کلام۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور ہم نے بحث کرنی ہے اب فعل کے اوپر۔ فعل کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ہم فی الحال بحث کریں گے فعل ماضی کے اوپر۔ اور وہ کون سی ماضی؟ فعل ماضی معروف۔ اچھا، فعل ماضی مطلق معروف، یہ اس کے اوپر ہم آئندہ جو ہے وہ بحث کریں گے۔ تو اس کی سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ فعل ماضی معروف۔ معروف کا لفظ کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں کہ اگر فعل کے اندر پایا جانے والا جو فاعل ہے وہ اگر اس کا ہمیں پتہ ہے تو اس کو معروف کہتے ہیں۔ تو اس کا الٹ جو ہے وہ مجہول ہے۔ جیسا کہ آپ انگریزی میں پڑھ کے آئے ہو ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ یہ سمجھو کہ معروف جو ہیں وہ عربی کے جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہیں، اور جو مجہول ہیں وہ عربی کے پیسیو وائس ہیں۔ تو چلتے ہیں جی بورڈ کی طرف۔ جی عزیز طلباء، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر کے اندر فعل ماضی مطلق معروف کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو فعل ماضی کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں، تو ہم آئندہ لیکچرز میں ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کریں گے، بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے فعل ماضی مطلق، یعنی کہ جس کو آپ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی مطلق کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے، اگر کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کرنا یا ہونا پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو
کہ وہ فعل ماضی قریب میں واقع ہوا یا ماضی بعید میں، تو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں قریب اور بعید کی شرط سے آزاد صرف ماضی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک گردان، ٹھیک ہے؟ تو ایک گردان جو ہے فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کیجئے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کے لیے، فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کریں۔ تو معروف کسے کہتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا کے آیا ہوں، جس میں فاعل کا آپ کو علم ہے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح گردان جو ہے وہ یاد کر لینی ہے، سیم اسی طرح۔ تو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کے 10 نمبر اوکے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو وہ پوری گردان بھی لکھنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ آخر میں جو ہے وہ دو متکلم کے صیغے ہیں۔ تو اسی کے وزن کے اوپر آپ جو ہے وہ اگلے صیغے بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کام کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے وزن پہ آپ نے جو ہے وہ ضربہ کی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر میں اسی کے اوپر جو ہے وہ فعلا کے اوپر ضربہ رکھتا ہوں تو میں یہاں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ضربہ، ضربا، ضربو۔ اچھا، فعلا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس نے کام کیا۔ فعلا ان دونوں نے کام کیا، فعلو ان سب نے کام کیا۔ تو فعلت اس ایک عورت نے کام کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کام کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کام کیا، فعلتا تو نے کام کیا، فعلتما تم دونوں نے کام کیا، مطلب مذکر حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ فعلتم تم سب نے کام کیا۔ تو یہ فے کا نقطہ ذرا ڈال لیجیے گا۔ تو فعلتی تو نے کام کیا، مطلب وہ مؤنث حاضر ہے، فعلتما تم دونوں نے کام کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کام کیا۔ تو آخر میں دو متکلم کے صیغے ہیں، فعلتو میں نے کام کیا، فعلنا ہم نے کام کیا۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو اسی پیمانے کے اوپر آپ جو ہے وہ رکھ کے ان کی بھی آپ گردانے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ہے ضربہ، اس نے مارا، خارجہ وہ نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا۔ تو دیکھیں ضربہ کو اگر آپ اس کے اوپر رکھیں یہی وزن کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اسی طرح ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ ضربتو، ضربنا۔ تو باقی جو ہے وہ صیغے آپ خارجہ اور داخلہ کی بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جی عزیز طلباء، میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ فعل ماضی مطلق معروف کی گردان ابھی بتائی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ آپ خود پریکٹس کیجیے گا۔ پریکٹس آپ نے ان ہاتھوں پہ کرنی ہے۔ اگر آپ ایک سانس کے اندر اس کو رٹا لگا لیں گے، یاد کر لیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ تو کیسے یاد کرنی ہے آپ نے؟ وہ جو صیغے تھے وہ 14 صیغے تھے اور آپ کی انگلیوں کے جو پور ہیں وہ ہیں 15۔ تو آپ نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ آپ کے پور جو ہیں وہ 14 ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ والی جو لائن ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں 3، یہ 3 مؤنث غائب کے ہیں، یہ مذکر حاضر کے ہیں، یہ مؤنث حاضر کے ہیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو آپ کہہ لیں یہ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، اوپر والی لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد کی ہے، درمیان والی لائن آپ کہہ سکتے ہیں تثنیہ کی ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، عربی میں 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ یہ آخری جو لائن ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جمع کی لائن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اچھا انگریزی میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ فرسٹ پرسن ہو گیا، یہ والے جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا، اور یہ والے جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن ہو گئے۔ مطلب جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، اور جو غائب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ یہ 2 جو ہیں انگلیاں جو ہیں یہ تھرڈ پرسن، مطلب دونوں غائب کے صیغے ہیں۔ تو آپ اس کو یہاں رکھیں تو پریکٹس اس کی کیجیے گا۔ مثال کے طور دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اسی کے اوپر آپ داخلہ کو رکھ لیں۔ دیکھیں، داخلہ، 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 داخلو، داخلت، داخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔
اسی کے وزن کے اوپر آپ خارجہ کی گردان رکھ لیں. خارجہ کی گردان رکھیں گے تو کیا آئے گا؟ خارجہ. تو میں ایک سانس میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ ایک سانس میں پڑھیں. میں نے آپ خود 2-3 سانس لے لی ہیں، ٹھیک ہے جی. میں ایک سانس میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. میں نے ایک سانس میں یاد کی تھی تو مجھے ابھی تک جو ہے وہ یاد ہے. کیسے؟ دیکھیں، خرجہ خرجہ، خرجو خرجت خرجتا، خرجنا خرجتا، خرجتما خرجتم، خرجتی خرجتما، خرجتن خرجتو، خرجنا. تو یہ تھی گردان. ایک سانس میں یاد کیجیے گا. اگر آپ ایک سانس میں یاد کر لیں گے تو آپ کو پوری زندگی یہ گردان نہیں بھولے گی. تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا ہلکا پھلکا سا گرامر کا تعارف. تو مزید گرامر کی جو اگلی سیری ہے، اگلا لیکچر، اس میں ہم ملیں گے. تو فعل ماضی کی اگلی جو قسم ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. مجھے مکھی بھی بڑی تنگ کر رہی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. شکریہ جی لیکچر کا.